بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے آثار دیکھتے، بارش کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اسے نفع بخش بارش بنا۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بارش ہی اس زمین پر پانی کا اصل مصدر ہے۔ بارش نہ ہو اور مسلسل دھوپ ہی دھوپ رہے تو پانی کی تہ نیچے چلی جائے اور انسان بلکہ دنیا کی ساری چیزیں سوکھ جائیں، بالکل خشک ہو جائیں۔ اور اگر 12 مہینے بارش ہی ہوتی رہے تو انسان سست پڑ جائے گا، غفلت اس کے اوپر طاری ہو جائے گی اور ساری ایک سیلاب آ جائے گا اور ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ تو مسلسل بارش کا نظام رکھا ہے اور نہ ہی مسلسل دھوپ اور خشکی کا نظام رکھا ہے، بلکہ زمین والوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے دونوں کے لیے الگ الگ موسم اور الگ الگ مقدار رکھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کا خزانہ میرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا خزانہ میرے ہی پاس ہے اور ہم اسے ایک متعین مقدار ہی میں نازل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سرزمین کو جس مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہاں کے رہنے والے کے اپنے برے کرتوتوں کے عوض پانی کی کافی مقدار اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا تو وہاں خشک سالی آ جاتی ہے، قحط پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی زمین اور کسی علاقے پر اس کی ضرورت سے زیادہ بارش نازل ہو جائے تو یہی پانی جو دنیا کی ایک عظیم نعمت ہے، وہ نقمت اور خوفناک عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ زمین کے ایک خطے میں تو پانی کی قلت کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے، جبکہ اسی زمین کے دوسرے خطے میں بارش کی کثرت ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ بہرحال ایسے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ہدایات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اسی رات بارش ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، یہ تو مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کے تصرف کا منکر ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی، فلاں فلاں ستارے کے فلاں نچھتر میں پہنچنے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی،
تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے بندوں کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور بارش اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر جب بدلیاں نظر آنے لگے تو اس وقت انسان کی کیفیت دونوں طرح کی ہونی چاہیے، امید کی بھی ہونی چاہیے اور خوف کی بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، آپ باہر جاتے، اندر تشریف لاتے، آگے بڑھتے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بارش بنا، اسے رحمت کی بارش بنا، عذاب اور نقمت کی بارش نہ بنا، اور نہ ہی تباہی اور بربادی پھیلانے والی بارش بنا۔ ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، کہ اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو مددگار، خوشگوار، سرسبز و شاداب، نفع بخش، نقصان نہ دینے والی، جلد برسنے والی، دیر سے برسنے والی نہ ہو۔ اسی طرح اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کے نزول کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے جب آسمان سے بارش برس رہی ہو ایسے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 موقعوں پر دعا کی قبولیت طلب کرو۔ ایک تو اللہ کے راستے میں جب 2 لشکر آمنے سامنے ہو جائے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ میدان جنگ میں ڈٹ جائے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا، نماز کی اقامت کہی جاتی ہو، اس وقت جو انسان دل میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا، بارش کے نزول کے وقت جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جب بارش ہلکی برس رہی ہو، بہت زیادہ تیز موسلا دھار نہ ہو بلکہ ہلکی ہلکی بوندیں اس کی زمین پر آ رہی ہو، تو ایسی بارش کو تھوڑا سا اپنے جسم پر بھی لینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بارش ہونے لگی تو آپ نے کپڑے سمیٹ لیے، یہاں تک کہ بارش کے قطرے آپ کے جسم پر پڑنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی آ رہی ہے۔ کبھی بارش زیادہ برستی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی چمک بھی نظر آتی ہے اور بادل کی کڑک بھی نظر آتی ہے۔ ایسے موقع پر موطا امام مالک میں ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ ایسے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ رعد یعنی بادل کی کڑک حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس
کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ہدایات ہے۔ بارش کا موسم شروع ہو رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہدایات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔